غزہ کی پٹی وقت کے ساتھ دو انتہاؤں کے درمیان جھول رہی ہے۔ ایک طرف جنگ بندی کی کوشش اور دوسری طرف لڑائی کے پھیلنے کا خدشہ۔ جہاں ثالثی فریق اسرائیلی جواب کے منتظر ہیں تو نئی جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے دیا جانا ہے، وہیں اسرائیلی اضافی فوجیوں کو طلبی کے احکامات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی چینل 14 کے مطابق متعدد اضافی فوجیوں کو طلبی کے احکامات دیے گئے ہیں تاکہ غزہ شہر پر قبضے کی کارروائی کی تیاری کی جا سکے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 60,000 اضافی فوجیوں کو طلب کیا جانا شروع ہو گیا ہے، یعنی اب غزہ کے لیے اسرائیل کو اور زیادہ فوجی چاہیے، اور زیادہ سیکیورٹی فورسز چاہیے، اور زیادہ سیکیورٹی کو جو جوان ہیں انہیں طلب کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 60,000 ایکسٹرا فورسز اسے چاہیے، کیونکہ غزہ پر اپنے ناپاک جو منصوبہ ہے وہ ایک طرح سے اسرائیل نے شروع کر دیا ہے، اور اس منصوبے کو انجام تک پہنچانے کے لیے ابھی مین پاور کی بڑے پیمانے پر اسرائیل کو ضرورت ہے، اور اسرائیل اس کے لیے اب اضافی سیکیورٹی فورسز کو ایک طرح سے طلب کر رہا ہے۔ لیکن اس بیچ چونکانے والی اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب جو ریزرو فورسز ہیں یا جو ایکسٹرا جو فوجی جوان ہیں، جو اضافی سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں، وہ غزہ کی اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ دراصل غزہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں، وہ غزہ کی اس لڑائی میں اب شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ فوجیوں کا ڈر، جوانوں کی ذہنی تناؤ، یا پھر ان کی تھکاوٹ، یا پھر ایک لمبے وقت سے جس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے، لمبے وقت سے جس طرح سے لڑائی چل رہی ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، یا پھر اسرائیل کے اندر جس طرح سے بنیامین نتنیاہو اور غزہ جنگ کو لے کر احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لوگوں میں ایک ناراضگی ہے، یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آخر اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے کیا؟ آج اس رپورٹ میں ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل یہ پیش رفت ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایک بار پھر خدمت کے لیے بلائے جانے والے بعض اضافی فوجیوں میں بے چینی اور ناراضگی واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ تقریباً 2 برس سے جاری جنگ نے اسرائیلی عوامی جذبات کو کس قدر بدل دیا ہے۔ لوگوں میں اب کتنی زیادہ ایک طرح سے بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی نوجوانوں اور فوجیوں میں جو جوش اور جو ایک ناراضگی تھی، اور جو ایک جوش پیدا ہوا تھا، جو اتساہ پیدا ہوا تھا، وہ اب ایک طرح سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اس میں اب بڑے پیمانے پر کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اب کئی فوجی کھلے عام اپنی سیاسی قیادت پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، جو انہیں دوبارہ میدان جنگ میں بھیج رہی ہے، بالخصوص اس وقت جب فوج غزہ شہر پر کنٹرول کی تیاری کر رہی ہے، جو کہ غزہ کی پٹی کا سب سے بڑا شہری مرکز ہے۔ یہ بات آپ دیکھیں کہ رپورٹس کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ عبرانی یونیورسٹی کے جو ریسرچر ہیں، ان کی ایک ریسرچ میں غزہ پر نئی فوجی کارروائی کے بارے میں رائے عامہ جانچی گئی، اور اس میں 300 سے زائد فوجیوں نے حصہ لیا، اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ 25% جو ایکسٹرا جو فوجی ہیں سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی حوصلہ افزائی اس مہم کے آغاز کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ یعنی جب حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی، اس وقت ان کے اندر بہت زیادہ جوش تھا، بہت زیادہ ان کے اندر اتساہ تھا، جبکہ 105 دیگر فوجیوں نے کہا کہ ان کی حوصلہ افزائی اب پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے، یعنی اب وہ جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، اب وہ جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن سب شروع کر دیے ہیں، اور اس سلسلے میں تقریباً 60,000 ریزرو فوجیوں کو اسرائیل نے طلب کیا ہے تاکہ غزہ شہر پر جو قبضہ ہے وہ ایک طرح سے پورا کیا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو بڑی پریشانی اسرائیل کے لیے ہے، بنیامین نتنیاہو کے لیے جو ایک بڑی پریشانی نکل کر سامنے آئی ہے کہ اب جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا اس کے جو جوان ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے جوانوں کی ہے جو اب غزہ کے اندر جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، جو اب غزہ جانے سے منع کر رہے ہیں، جو اب اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں، اور محاذ پر مزید پیچیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب خان یونس کے علاقے سے حماس کے کم از کم 18 جنگجوؤں نے زیر زمین سرنگوں سے نکل کر اسرائیلی فوجی ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ تو
اب حالات لگاتار بدل رہے ہیں۔ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ بندی کے بعد حماس بھی کہیں نہ کہیں مضبوط ہوا ہے، حوثی جو لڑاکے ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں، اور لگاتار آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیلی جو فورسز ہیں ان کے اوپر حملے بڑھے ہیں، اور یہ حملے فوجیوں میں خطرے کی شدت کو بڑھاتے ہیں اور خوف و ہراس کو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں جلا دیتے ہیں، اور اسی ڈر کے شکار ہونے کی وجہ سے اور اسی ڈر اور تھکاوٹ کی وجہ سے یا ان کے اندر آپ دیکھیے کہ نفسیاتی دباؤ بھی ایک طرح سے شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فوجی اور ریاستی اداروں کے اندر اب ایک طرح سے ذہنی کشمکش ہے۔ متعدد فوجی خصوصاً ریزرو جو جوان ہیں طویل لڑائی، ہدف کے عدم حصول اور شہری ہلاکتوں کے احساس گناہ کی وجہ سے فوجی خدمات سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، یعنی اب یہ جانا ہی نہیں چاہتے، یہ لڑنا نہیں چاہ رہے، یہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح پر بھی اختلافات ہیں، اور آئی ڈی ایف کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زیمر نے غزہ کے مکمل جو قبضہ تھا یا مکمل جو کنٹرول تھا اس منصوبے پر حکومت سے اختلاف کیا اور اسے خطرناک اور طویل کشیدگی کا باعث قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں اب اسرائیل کے اندر ہی دراصل اختلافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر ہی جو لوگ ہیں وہ اب ایک طرح سے بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو سب سے بڑی پریشانی اسرائیل کے لیے اور بنیامین نتنیاہو کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ اب ان کے فوجی دراصل اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، ان کے فوجیوں میں اب ایک طرح سے ڈر بیٹھ گیا ہے، حماس کا ڈر اب ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اب غزہ کے اندر جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے فوجیوں نے بھی دیکھ لیا کہ پچھلے 2 سال میں یہ حماس کو ختم نہیں کر پائے ہیں، پچھلے 2 سال میں حماس کے لڑاکے آج بھی ایک طرح سے میدان پر ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسے میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کے جو فوجی اور جوان ہیں وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، اور وہ اب ایک طرح سے مایوس ہے، اور اسی مایوسی کی وجہ سے وہ اب غزہ کی جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں اس وقت نکل کر آ رہی ہیں جب اسرائیل ایک طرح سے فائنل جنگ لڑ رہا ہے غزہ کے اندر، اور مکمل طور پر غزہ میں ایک طرح سے قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، اس وقت یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، یعنی ایک بہت اہم موڑ پر غزہ اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بنیامین نتنیاہو کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا تصور کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے فورسز جو دنیا کے سب سے ماہر جنگجو مانے جاتے ہیں، سب سے اہم سیکیورٹی فورسز مانی جاتی ہیں، اب ان کی ہمت ٹوٹ رہی ہے، اور وہ اب میدان میں آنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ اب لڑائی کرنے سے منع کر رہے ہیں، وہ اب ایک طرح سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اس جنگ سے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا جھٹکا ہے بنیامین نتنیاہو کے لیے، اسرائیل کے لیے، آئی ڈی ایف کے لیے اور اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ یہ ناراضگی آنے والے دنوں میں کیا کچھ گل کھلائے گی، یا اس کے کیا کچھ نتیجے ہوں گے، اس کا اسرائیل اور حماس کی جنگ پر کیا کچھ اثر پڑے گا، یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔